شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت نے LOC پر برہموس میزائل جو ہیں وہ نصب کر دیے ہیں اور باڑ کو بھی 5 جگہوں سے کاٹا گیا ہے۔ حالات کس قدر کشیدہ ہیں اور بھارت کا مقصد کیا ہے؟ صرف ڈرانا ہے یا پھر اپنی داخلی کمزوریوں سے توجہ ہٹانا ہے، یا واقعی حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہارون صاحب کہیے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی بات کی جو قبل ہم نے بھی اس پروگرام میں کی، آپ نے کہی تھی کہ میزائل نصب کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میزائل نصب کر دیے گئے ہیں، کیا واقعی جنگ ہو سکتی ہے؟ اب حالات ادھر ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اچھا، جنگ اس صورت میں ہوگی کہ اگر اندر ٹربل بہت بڑھ جائے، ان کے لیے کوئی آپشن نہ رہے، اس لیے کہ امیت شاہ اور مودی جو ہیں یہ جس طرح کے لوگ ہیں جو نیم پاگل لوگ ابھر آتے ہیں اور نفرت کی بنیاد پر معاشروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لیڈری چمکاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سبق تو خیر پاکستان کے خلاف مدتوں سے، مسلمانوں کے خلاف 150-200 سال سے، میں نے یہ کہا تھا کہ شیوا جی کے زمانے سے یہ ہندو قوم پرستی کا بھوت غاروں میں سے نکلا اور برسر بازار ناچنے لگا۔ اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا نہرو اور گاندھی کی شکل میں، اور کچھ لوگ تھے، مرارجی دیسائی تھے مثلا، اس طرح کے لوگ تھے۔ مرارجی دیسائی تو خیر واقعی امن چاہتے تھے جہاں تک میں انہیں سمجھ سکا ہوں۔ تو وہ اس کی انہیں ضرورت تھی، اس لیے کہ مسلمان آبادی بہت بڑی تھی اور مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور وہ کوئی مروب لوگ تو نہیں تھے، ٹھیک ہے اس میں کمزور لوگ بھی تھے، بتدریج زیادہ کمزور ہو گئے، مگر پہلے دن سے پالیسی تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا۔ ان کا کاروبار میں حصہ یعنی 5واں حصہ ان کی آبادی ہے، مگر ان کا کاروبار میں حصہ جو ہے وہ شاید 10% سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، اور ملازمتوں میں بھی ان کا حصہ 20% تو سوال ہی نہیں پتا، 2-3% ان کا حصہ۔ پالیسی تو یہی تھی، اور 1937 میں جب کانگریس کی حکومت بنی گئی تو اس وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی، جس کے بعد پاکستان ریزولوشن منظور کیا گیا۔ صحیح۔ تو اس کا خطرہ جو ہے وہ اس صورت میں موجود ہے کہ اندر ٹربل بڑھتی جائے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری ایک ریئلٹی بھی ہے، 9 لاکھ آرمی ان کی وہاں پھنسی ہوئی ہے کشمیر میں، دوسری جگہ پہ بھی ہے، وہاں انہیں ضرورت ہے، انہیں آسام میں ضرورت ہے، انہیں جھارکھنڈ میں ضرورت ہے، انہیں مشرقی پنجاب میں ضرورت ہے۔ فوج سپلائی لائن کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتی، بالکل یہ اصول ہے، ٹھیک، یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک بات ہے۔ بالکل ایسے۔ تو جنگ لڑے گی کیسے؟ کیا جب مقبوضہ کشمیر میں بارڈر کا رخ کریں گے تو انہیں فری ہینڈ ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور بہت سی جگہوں پہ، اور کچھ فوج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی بہت سی جگہوں پہ، ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ مشرقی پاکستان کو اگر الٹیمیٹ تھا تو ہماری غلطیاں بھی اس میں شامل تھیں اور ہمیں نقصان پہنچا، ہمارے دنیا میں مش تباہ ہوا، مگر وہ تو اب واضح ہو گیا کہ KGB اور CIA نے مشترکہ طور پہ کیا تھا، کیونکہ وہ انہیں اس وقت بعض چیزوں پہلے لمبی بات ہے اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ لیکن پاکستان اس کے نتیجے میں کمزور نہیں ہوا، پاکستان نے اس کے بعد ایٹم بم بنایا، پاکستان نے اس کے بعد اور اسٹیٹ آف آرٹ بم بنایا، اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنایا۔ یہ جو پچھلے دنوں وہ رو رہے تھے نا پاکستان سے خطرہ ہے مودی کی جان کو، تو وہ اسی لیے رو رہے تھے۔ اگر وہ حملہ کرتے ہیں، دیکھیے جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی، ویسے وہ کوئی بڑی جنگ کا تو مجھے اندیشہ نہیں ہے، جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی ہیں، بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہیں۔ جنگ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ ایک منٹ، جنگیں ہوتی ہیں اب اور طرح سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ آپ کے پاس اعلیٰ ترین قسم کا اسلحہ ہونا چاہیے جو انہوں نے حاصل کیا اسرائیل سے اور امریکہ سے، پاکستان کے پاس بھی ہے، اور پاکستان کو جدید اسلحہ مزید حاصل کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنی جو لیڈرشپ ہے، دیکھیے جنگ اب اس طرح ہوتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے 300 کلومیٹر دور یا 1000 کلومیٹر دور، تو آپ اس کو جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اس طرح جیسے آپ آج کل فون پہ بات کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو آپریشن روم ہوگا وہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، ٹھیک، اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ تو IT میں ایکسل کرنا چاہیے پاکستان آرمی کو۔ یہ آپ جو سوال آپ کرنے چاہتے تو وہ کریں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ نہیں، اگر جنگ ہو جاتی ہے فرض کریں ہارون صاحب، تو پھر ہوگا کیا؟ نہیں، پھر جنگ ہوگی، پھر اور کیا ہوگا؟ دیکھیے کرنا کیا چاہیے پاکستان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پہ مجھے تعجب ہے، وہ بار بار کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ وہ پاکستان کے ایک بہت ہی لیجنڈری کریکٹر ہے آرمی کے، بریگیڈیئر سلطان، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان سے میں نے پوچھا آپ جمال پور میں مشرقی پاکستان میں انڈین مورچوں کے سامنے جا کے جیپ کھڑی کر کے سگریٹ پیتے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ڈر لگتا، میں انسان ہوں، میرے اندر بھی خوف پایا جاتا ہے۔
لیکن جتنے آپ بزدل ہوتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے. دیکھیے ڈرنے والے کو کوئی معاف نہیں کرتا. نمبر 1 تو یہ وہ غلطی کرے انہیں بار بار نہیں کہنا چاہیے. انہیں یہ کہنا چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہوگی تو روز قیامت تک یاد رکھو گے, اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے. ایسی بات نہیں ہے. انڈیا یہ جنگ جیت نہیں سکتا, لمبی جنگ نہیں جیت سکتا انڈیا. اور دوسرا یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی اس پہ غور بھی ہو رہا ہے, مگر اب زیادہ وقت نہیں ہے. فوجی تربیت شروع کریں کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. وہ بھائی جو آدمی جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتا ہے. صحیح. جب لڑکے ورزش کریں گے 3 گھنٹے روز ٹریننگ کریں گے, ان کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی, ان کی ذہنی صلاحیتیں, ان کے اندر انیشیٹو پیدا ہوگا, ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. بالکل یہ شروع کریں, یہ ہماری ضرورت ہے. ہم ایک خاص طرح کا ملک ہے, ہمیں ایک تھریٹ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سفارتی مہم, مجھے تعجب ہے بھائی آپ نے کوئی سفارتی مہم کشمیر پہ نہیں چلائی. آپ کیوں نہیں اس کی فلمیں بناتے ہیں, اور کیوں نہیں وہ موجود ہے, کچھ نہ کچھ تو موجود ہے, ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. یہ ہمارا وزیر خارجہ تو اس طرح بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنا ٹانگنیکا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کوئی اس کے لب و لہجے میں کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. ایسے ایک بیان پڑھ رہا ہے جیسے کوئی ٹیلی ویژن پہ خبر پڑھ رہا ہو, کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. ٹیلی ویژن پہ خبر پڑھنے والا بھی کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ شو کرتا ہے. وفد بھیجیں, آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ ان کے عزائم ہے. ایک اور بات ہے, ہم تو جو ہمیں نقصان ہوگا سو ہوگا ہی. ظاہر ہے جنگ کوئی آج کوئی قدیم جنگوں کی طرح نہیں, آ کے جدید جنگیں بہت تباہ کن ہوتی ہیں. لیکن اگر 2 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو 6 گھنٹے ہو جائے گی, 8 گھنٹے ہو جائے گی. اگر گیس کی 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو 10 گھنٹے کی فرض کیجئے ہو جائے گی. ہم تو اس میں سے سروائیو کر جائیں گے, لیکن وہ شائننگ انڈیا کہاں جائے گا؟ بالکل, اس کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ بالکل. یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں. ایٹم ہم استعمال کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آپشن ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری بات, آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک اور آرمی ہے. پہلی بات تو یہ 1971 والی آرمی ہی نہیں ہے. بالکل. 1971 میں بھی ایک ڈویژن آرمی تھی, 15 گنا فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا. مقامی مزاحمت تھی, اندر وہ سازش کر چکے تھے, 20% ہندو پاپولیشن تھی, لوگ ناراض تھے, الیکٹڈ آدمی کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا. آج وہ پاکستان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. اس میں ایک آدمی 10 انڈین سولجر کے برابر ہے, اس سے زیادہ ہے. یہ جان دینے کے لیے تیار ہے. بے شک. اس لیے یہ اگر حماقت وہ کریں گے تو یاد رکھیں گے, اور یہ بات وزیر اعظم کو بھی معلوم ہونی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں یہ اپنے ٹریننگ شروع کرتے. وہ بھائی ہمارے بچے کیا یہ 3 گھنٹے ورزش کریں گے, شروع میں کم ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے. وہ کرکٹ ٹیم کو آپ کو یاد ہے لے گئے تھے کاکول میں, ٹریننگ کرائی تھی, ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی تھی. تو بھائی ورزش کرنے سے, ٹریننگ کرنے سے, پریڈ کرنے سے آدمی فزیکلی زیادہ فٹ ہوتا ہے. ساری دنیا میں, اسرائیل میں یہی ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا رہا جب جنگ تھی. آپ کے بچے تیار ہوں گے, آپ کی قوم ذہنی طور پر تیار ہوگی, ایک صحت مند سرگرمی ہے, وہ ان میں سے اچھے کھلاڑی پیدا ہوں گے. وہی اچھے, وہ جو سائنسدان بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, تو وہ بہتر ہوگا. فزیکلی فٹ آدمی زیادہ بہتر ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. یہ کرنے کے کام ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو بجٹ بڑھائیں. دیکھیے جی, وہ کہا ہم نے کہا, بھٹو نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. بنایا نا, بنایا ویسے ضیاء الحق نے ہے, یعنی شروع اس وقت ہوا, بنا تو 83 میں ہے. اب وہ چونکہ ضیاء الحق کی تو کوئی اولاد ہے نہیں, اور بھٹو کی تو بڑی اولاد ہے, لاکھوں آدمی ہیں, وہ ہر وقت ان کا پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. ضیاء الحق کو کوئی داد دینے والا نہیں ہے. سیاست اور جنگ بھی اسی نے روکی تھی جب اس نے راجیب سے کہا تھا کہ تاریخ میں صرف نام رہ جائیں گے کلکتہ کے اور مدراس کے اور چنئی کے اور ممبئی کے اور دلی کے. تم کس خیال میں ہو, تم نے لائیو ایمنیشن جاری کیا. جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو حمیت کے جو تقاضے ہیں اور جو جنگ کی تیاری کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے. اپوزیشن کو تو آج تو میں نے ان کو ان کی پریس کانفرنس کی, سراج الحق کی, میں تو ششدری رہ گیا. مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, یا نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے. او بھائی آپ کس دنیا میں ہیں؟ جنگ کا خطرہ ہے, اور انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. خطرہ تو ہے نا. بالکل خطرہ ہے. یعنی نہ ہو, اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن ہو تو اس کے لیے مینٹلی تیار ہونے چاہیے. کون سے مڈ ٹرم الیکشن اس وقت, اور کیا آپ کو سوچ رہی ہے, اور کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور یہی اپوزیشن کا حال ہے. یہ دیکھیے
جنگ وہ جیتتا ہے ہمیشہ جو مینٹلی زیادہ تیار ہو. انڈیا کی فوج اچھی حالت میں نہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ مینٹلی یہ پچھلے 10-15 برس سے چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضہ کر کے اپنی قوم کو مطمئن کرے. لیڈرشپ تو اس کی ناکام ہو رہی ہے.